اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ملک جس طرح سے چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے، میرا صحافتی تجربہ اور تجزیہ یہ کہتا ہے یہ ایسے نہیں چلے گا، اور وہ جو میرا پیٹ فکرہ ہے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ مثلا شیخ رشید اپنی پیشن گوئیوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی ترامیم ختم ہو جائیں گی۔ ان کی یہ پیشن گوئی درست ہوتی اگر پنجاب کی حکومت جوڈیشل حکم سے تبدیل نہ ہوتی۔ اب اگر پارلیمنٹ کا وجود رہے گا تو پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں بہت شدت سے اور بہت زور سے واپس آئیں گی۔ جوڈیشل ریفارم کے لیے کمیٹی کی تشکیل پہلا قدم ہے کہ پارلیمنٹ با اختیار ہو اور عدلیہ کو اس کی اصل جگہ پر واپس لے جایا جائے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی بظاہر ناممکن ہے، لیکن بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں بھی ان ترامیم کو ختم کرنے کے حق میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اصل قانون یا اصل حیثیت میں نیب بحال۔ مگر میری سوچ یا میری فکر وہ پوری قوم پر، پورے ملک پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ میری رائے میں بات الیکشن کی طرف جائے گی، لیکن اس سے پہلے پنجاب حکومت کی تبدیلی کے فیصلے پر نظر ثانی ہوگی، اور پنجاب حکومت کی تبدیلی کا معاملہ سننے کے لیے فل کورٹ بنے گی، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ملک کا عدالتی نظام بار کے بغیر چل جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں بھی بار ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ مطالبہ عام ہو گیا ہے کہ جتنے بھی اہم بینچ بنے ان میں قاضی فائز عیسیٰ شامل ہو، اور یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے، دوسرے ججز بھی ہیں۔ عدلیہ کو اس فیصلے کے بعد اپنا وقار بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی اقدامات کرنے ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب دوست مزاری کے پاس ایک ایسا وکیل ہے جو روٹین کا نہیں ہے۔ وہ کیس کا بلکہ کیس کو ہر موڑ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، بشرطے کہ اس کی آئینی اور قانونی بات سنی جائے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ ریویو میں وہ اس کیس پر فل کورٹ بنوا لیں گے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہوں گے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ملک نہیں چل رہا، اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس کا اظہار اگلے پروگراموں میں کروں۔